بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ اس طرح سے کر دو، سارا سال بلاؤں سے، بری اثرات سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ آج بس یہ ایک صدقہ بتائے گئے میرے طریقے کے مطابق کر کے دیکھ لیں، پورا سال بے فکر ہو جائیں گے۔ سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ اس طرح سے کر دو، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسا مقصد جس میں آج تک آپ نے بہت محنت کر لی، کوشش کر لی، پھر بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، آپ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے کر دو۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ دولت، رزق، پیسہ، کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ماہ سفر کے مہینے میں بازار سے کالے چنے لے لینے ہیں اور سفر میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے سے۔ ناظرین، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں اور سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص کالی چیزوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا ان پر سوار ہو جاتے ہیں اور پورا سال کے لیے، یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت یا پریشانی لے کر آتی ہے، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ رزق میں برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئے تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوشش کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اس طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جائے گا۔
میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سفر کے مہینے میں کسی بھی دن اس کالے چنوں کا صدقہ کر دینا ہے، اور آپ نے کیسے کرنا ہے اس کا آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ آپ نے اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے اپنے پاس کالے چنے رکھ لینے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی سورت ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ فلق پڑھنی ہے۔ سورۃ فلق قرآن پاک کی 113 نمبر سورت ہے۔ سورۃ فلق کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سورۃ فلق کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر یعنی آخری نمبر پر سورۃ الناس کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الناس بھی قرآن مجید کی چھوٹی اور مختصر سی صورت ہے۔ ان کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے سورۃ الناس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جتنی دفعہ آپ نے شروع پر پڑھا۔ پھر آپ نے اپنے پاس جو چنے رکھے ہوں گے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ ان چنوں کو آپ نے کسی بھی دن بنا کر ابال کر بنا لینے ہیں۔ پھر آپ نے یہ چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دینے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر سفر کے مہینے میں آنے والی تمام بلائیں ٹل جائیں گی، آپ کی تمام مصیبتیں، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے ان چنوں کو چھوٹے بچوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ان کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبتیں، ہر تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ آخر پر میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام مصیبتوں کو، تمام تنگ دستیوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ پاک جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، اور جن میری بہنوں کے پاس اولاد ہے اللہ پاک انہیں فرما بردار بنائے۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔